لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اور یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے. پہلا باب ہے آیت نمبر 118 تا 135. اس میں 5 امور ذکر ہوتے ہیں. پہلا امر ہے رد علی تحریم لغیر اللہ. آیت نمبر 120 میں اس کا ذکر ہوگا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اور پھر نظر لغیر اللہ ہے ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. آیت نمبر 121 میں ترغیب القرآن ہے. آیت نمبر 126 میں پھر قاعدہ ہے خامسہ آیت نمبر 124 میں اور چھٹا قاعدہ ہے 130 میں. تشجیع علی التبلیغ کے لیے. پھر چوتھا امر ہے زجر بانکار الرسالہ. آیت نمبر 125 میں اور پھر تخویف اخروی 5واں امر ہے 128 نمبر آیت. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. فَكُلُوا پس کھائیے مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پہ اللہ کے نام کو یاد کیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں کہ اگر تم کو ان کے حکموں پر ایمان ہے. ابن عباس فرماتے ہیں ابو داؤد اور ترمذی کی روایت نقل کرتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی یہ روایت نقل کرتے ہیں ابن عباس سے کہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اتی ناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ انأکل ما نقتل ولا نأکل ما یقتل اللہ. ہم جسے قتل کرتے ہیں اسے کھاتے ہیں اور جسے اللہ قتل کر دے اسے ہم نہیں کھاتے. وہ ہے نا انما حرم علیکم المیتہ. میتہ یعنی جو خود مر جائے. خود مر جائے مطلب اللہ مارے. تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ وحی نازل کی. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ.
ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، سورہ انعام آیت نمبر 121، لوگوں میں انہوں نے وسوسے ڈالے، قالوا ما ذبح اللہ لا تاکلون، جسے اللہ ذبح کرتا اسے تم نہیں کھاتے، وما ذبحتم انتم تاکلون، اور جسے تم خود ذبح کرتے اسے کھاتے ہو، فانزل اللہ الآیہ۔ فرمایا وما لکم اللہ تاکلوا، کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور میں سے اس پہ یاد کیا گیا اللہ جل شانہ کا نام، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تحقیق فصل معنی تفصیل کے، مولانا حسین علی صاحب کے تفصیل آئے گی، یفصل، فصل بمعنی یفصل، ما حرم علیکم، جو کہ حرام کیا تم، الا مضطررتم الیہ، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر۔ جلالین نے لکھا ہے الا مضطررتم الیہ، مگر جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، مطلب کیا ہے، وَهُوَ أَيْضًا حَلَالٌ لَكُمْ، فرمایا وہ بھی تمہارے لیے اسی طرح حلال ہو جاتا ہے۔ شیخ الہند صاحب نے معنی کیا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور وہ واضح کر چکا ہے، ما حرم علیکم، جو کچھ کہ اس نے تم پہ حرام کیا، الا مضطررتم الیہ، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر۔ یعنی اضطرار اور مجبوری کی حالت کو مستثنا کر کے جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل کی جا چکی، ان میں وہ حلال جانور داخل نہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ پھر اس کے نہ کھانے کی کیا وجہ؟ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ بہکاتے پھرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے خیالات پر، بغیر علم، بغیر تحقیق کے، کوئی تحقیق محقیق نہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یقیناً رب تمہارا بہت زیادہ خبردار ہے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ جلالین، المتجاوزین عن الحلال الى الحرام، یہ وہ ہیں جو تجاوز کرنے والے حلال سے حرام کی طرف۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ، وباطنہ، اور پوشیدہ گناہ۔ ایک معنی اس کا یہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور چھوڑ دو ظاہر گناہ، یعنی ظاہر اجزاء اعضاء کا گناہ، وباطنہ، اور باطنی اعضاء یعنی دل کا گناہ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، یقیناً وہ لوگ جو کسب کرتے ہیں گناہ کا،
سیجزون بما كانوا یقترفون، قریب سزا پائیں گے اپنے کیے کی. شیخ الانسان سیجزون قریب بدلہ دیے جائیں گے بما كانوا اس چیز کے ساتھ یقترفون جو کماتے ہیں. تھانوی سمانا کرتے ہیں نظر لغیر اللہ. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کھانا گناہ ہے. شیخ الانسان وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تھانی سا معنی کرتے ہیں یہ نافرمانی کا کام ہے. جلالین نے کہا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فسق کسے کہتے ہیں؟ خروج عن حدود اللہ، اللہ کے حدود سے نکلنا. تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ خروج عما يحل، جو حلال کیا گیا اس سے نکلنا ہے، اس دائرے سے اب باہر نکلنا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین جو ہیں لیوحون یوسوسون، وسوسے ڈالتے ہیں. ان کے آپس میں بیچ میں تکلم پچھلے صفحے پہ بھی گزرا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. مزین قول وہ کرتے تھے، دھوکہ دینے کو وہاں ذکر ہے، یعنی سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمع باتیں. یہاں کہا جا رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ لڑیں تم سے، جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی تابعداری کرو، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہوئے. شیخ الانسان تو تم بھی مشرک ہو. انکم لمشرکون ومن کان میتا فأحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. اس کے شان نزول میں لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے کہتے ہیں عبد المطلب کے بیٹے حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل دونوں چل رہے تھے. حضرت امیر حمزہ ساتھ ہیں. ابو جہل نے حیوانوں کی گندگی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے ماری. ایک تو یہ کہ وہ خود دیکھ رہے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں انہیں بتایا گیا. تو ان کے ہاتھ میں تیر اور کمان تھا اور وہ غصہ ہوئے اور ابو جہل کے اوپر آئے اور ان پہ
تیر اور کمان تان لی اور وہ رونے لگا اور ابو جہل اسے عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابو یعلا تم تو جانتے ہو نا اس نے ہمارے عقلوں کو بیکار کر دیا، ہمارے خداؤں کو گالی دی، ہمارے والدین اور آبا کی مخالفت کی۔ حمزہ نے کہا ومن اسفہ منہ، تم میں سب سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ تعبدون الحجارۃ من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا بتوں کی پتھروں کی عبادت کرتے ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس موقع پہ مسلمان تو اس پہ آیات ہیں۔ فرمایا ومن کان میتن، کیا مردہ کو بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، فاحیناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں۔ کمم مثلہ، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے، فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ من الظلمات، منہا ہے من الظلمات۔ علماء نے اس کا معنی کیا ہے فمن کان میتن، جو مردہ تھا یعنی بالکفر، فاحیناہ، ہم نے اسے زندہ کیا، بالہدی، جلالے۔ اب کہا لیس بخارج منہا، من الظلمات، کذالک زین للکافرین، اس طرح مزین کیے گئے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کہ وہ عمل کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اسی طرح ہم نے بنایا ہر گاؤں میں اکابر مجرمیہا، گناہ گاروں کے سردار۔ اکابر مجرمی، مجرم کہتے ہیں گناہ گار کو، اور اکابر مجرمیہا ان کے سردار۔ لیمکروا، کہ ہیلے کیا کریں، شرارت کیا کریں، تھانی سا معنی کرتے ہیں شرارت، اور شغلن سا معنی کرتے ہیں ہیلے، فیہا، اس بستی میں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور ہیلے کرتے ہیں، اور جو ہیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر، اپنے لیے مصیبت بناتے ہیں، وما یشعرون، اور نہیں سوچتے۔ قاعدہ ہے خامسہ اور سادسہ، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب انہیں پہنچے نشانی، تشریح التبلیغ بھی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب آئے ان کے پاس نشانی تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، مگر اس طرح جہاں تک کہ لایا جائے ہمارے پاس وہ جو لایا گیا، دیا جائے جو دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس پہلے رسول اللہ میں لفظ اللہ پر سکوت کر کے جو دعا کی جائے، وقف کر کے، وہ دعا قبول ہے۔ تو علماء نے آسان دعائیں بھی لکھی ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور حضور کی پسندیدہ بھی ہیں، حدیث میں ذکر ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اپنی جہت سے ایک تو احادیث میں
دوسرا اپنی جہت سے بھی آسان دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقت مختصر ہے تو لمبی دعا نہیں کر سکتے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا وقت ہو جب لمبی دعا کرنی ہو، قیمتی دعا کرنی ہو، اور وقت مختصر ہو، اور آپ بہت سی دعائیں مانگنا چاہتے ہو، تو ایسا کہہ دیں کہ اللہ آنے والے ہفتے میں جو دعائیں مانگوں گا اسے قبول فرما۔ تو پھر پورے ہفتے میں دعائیں مانگتے ہیں، وہ اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں ہفتہ ہی کیوں، زیادہ وقت مانگ لو، 2 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، سال۔ بہرحال بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں اسے ماضی میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ماضی میں 1 مہینہ جو میں نے دعائیں کی، اور مستقبل میں جو 1 مہینہ میں دعائیں کروں گے، اللہ سب کو قبول کرو۔ اور اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنا پیغام۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، صغار اے ذلت، جلالین نے بھی ذل کا معنی کیا، عند اللہ، اللہ کے یہاں عذاب شدید، اور سخت عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے، منصوبوں بناتے تھے۔ تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار کے متکبرانہ حیلہ جوئی کی ایک مثال، ان کی مکاری اور متکبرانہ حیلہ جوئی کی مثال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے صدق کا جب کوئی نشان دیکھتے تو کہتے ہم ان دلائل و نشانات کو نہیں جانتے، ہم تو اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں۔ کتاب آنے بچنگا نازلی کتنے سے پیغمبر، آپ پہ کیوں نازل ہوں گے بھائی؟ آپ کو پیغمبر ہیں۔ اور پیغمبروں کی طرح ہم کو بھی خدا کا پیغام سنائیں، یا خود حق تعالی شانہ ہی ہمارے سامنے آ جائیں، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، سورہ فرقان۔ بہرحال تو یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اصل اہل ہے کہ منصب پیغمبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے۔ یہ نہ کوئی کسبی چیز ہے کہ دعا یا ریاضت یا دنیاوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے، اور نہ ہر کس و ناکس کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داریوں پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایسے گستاخ متکبرانہ حیلہ جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ عنقریب اس معزز منصب کے طلب کا جواب ان کو سخت ذلت اور عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے۔
فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اور پھر وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، کیونکہ مکر منصوبہ کرتے تھے. فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، زجر بانکار الرسالہ. ومن يرد اللہ، جس کے ساتھ اللہ جل شانہ ارادہ کریں، یہدیہ کو اسے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام لقبول الاسلام. ومن یرد، اور جس کے ساتھ ارادہ کریں، یضلہ کہ اسے گمراہ کرے گا، یجعل صدرہ ضیقا، بنا دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن، شیخ الانسان معنی کرتے ہیں ضیقا تنگ، حرجن بے نہایت تنگ، بہت زیادہ تنگ. کانما یصعد فی السماء، گویا کہ جیسے، گویا کہ کوئی زور سے چڑھتا ہے آسمان پر. شیخ الانسان بھی معنی کرتے ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے. آسمان میں چڑھتا ہے مطلب بلندی پہ، پہاڑ پہ چڑھتا ہے. اب اگر آدمی ایک قدم کے بعد ایک قدم بلندی پر رکھے تو ظاہر ہے اس کے لیے چڑھنا مشکل ہوتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، ٹانگیں جواب دے دیتی، پیٹھ جواب دے دیتی. وہ 100 سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، 200 سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، 300 سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، آخر انسان تھک جاتا ہے تو یوں اوپر کی طرف نہیں جا سکتا. یا آپ تصور کر لیں گویا کہ کوئی آدمی ہے اور وہ یہ جو کوہ پیما ہوتے ہیں، کوہ پیما پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اسی طرح، تو وہ رسیاں لگا کے اور پنجے گاڑ کے تو چٹیل سیدھے سیدھے خشک پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور بہت مشکل سے چڑھتے ہیں. ان کے مرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، رسی ٹوٹ جائے اور گر کے نیچے چلے جائیں، یا پنجہ یا ہاتھ ڈالا ہے یا پاؤں رکھا ہے کسی چھوٹے سے درز میں اور وہاں سے پاؤں چھوٹ جائے، ہاتھ چھوٹ جائے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے اوپر کی طرف چڑھنا. اور علماء فرماتے ہیں صوفیہ کہ تقویٰ کے مدارج میں وہ اوپر چڑھنا اسی طرح مشکل. ہر نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ کے پہ چڑھتے ہوئے پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم رکھنا، اور ہر گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا اتنا آسان ہے جیسے کہ پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم رکھنا. یہ آسان. لیکن جس طرح فزیکلی عملی طور پر آپ پریکٹیکلی کسی پہاڑ پہ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں یہ مشکل ہوتی ہے، اسی طرح مدارج میں بھی، مدارج تصوف میں بھی اوپر چڑھتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، نفس کو ہر قدم پہ روندنا پڑتا ہے. کذالک یجعل اللہ، اور اس سے اللہ جل شانہ ڈالے گا عذاب علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. شیخ الانسان معنی کرتے ہیں اسی طرح اللہ ڈالے گا عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، ترغیب القرآن یہ ہے رستہ تمہارے رب کا سیدھا. قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے بیان کی نشانی لقوم یذکرون، قوم کے لیے جو غور کرنے والے. لہم دار السلام، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. وہو ولیہم، ان کا دوست ہے. بما کانوا یعملون، بسبب ان کے اعمال کے. ولیہم دوست مانا مددگار. یہاں یوم یحشرہم جمیعا، جس دن جمع کرے گا سب کو. یا معشر الجن، فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنات کے معاشر جماعت.
قد استکثرتم من الجنس، تم نے بہت تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے. جنات انسانوں کو بہت سے تابع کر دیں گے. جنات کیونکہ آتے ہیں انسانوں پر، انسانوں کو اپنے تابع بناتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیطانوں سے الجھنا نہیں چاہیے. جب بھی آپ کسی صحرا میں جائیں تو صحرا میں شیاطین ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سید کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے شر سے. یا یوں کہیں اعوذ بسید هذه القطعة الارضیہ، زمین کے اس ٹکڑے کے حوالے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے سید سے. تو فرمایا شیاطین سے مکالمہ ہو رہا ہے. قد استکثرتم من الجن، تم نے بڑھا دی جنات میں سے، انسانوں میں سے اپنے لیے تابع دار. دنیا میں جو انسان بت وغیرہ کو پوجتے ہیں، وہ فی الحقیقت خبیث جن شیاطین کا پوجا ہے، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے. ان کو نیازیں چڑھاتے ہیں، اور ویسے بہت سے اہل جہالت تشویش اور اضطراب کے وقت جنوں سے استعانت مانگتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن میں اشارہ ہے. اور علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی ہے. جب آخرت میں وہ شیاطین الجنس اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہوگا، تب مشرک لوگ یوں عذر کریں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے پوجا نہیں کی، لیکن آپس میں وقتی کارروائی کر لی اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے دنیاوی کاروبار میں ہم ایک دوسرے سے کام نکالنے کے لیے کچھ ترکیب کر لیا کرتے تھے. ان کی عبادت مقصود نہ تھی، تو پھر یہ ہیلے بہانے کرتے. قد استکثرتم من الجنس، تم نے بہت تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہتے ہیں ان کے دوست دار انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے فائدہ حاصل کیا، کام نکالا ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے، وبلغنا اجلنا، اور پہنچے اپنے اس وعدے کو، الذی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. قال النار مثواکم، فرمایا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی ہم نے مقرر کیا. اللہ فرمائے خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جسے چاہے اللہ جل شانہ. ان ربک حکیم علیم، کہ اللہ جل شانہ حکمت والا، علم والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا،
اسی طرح ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعضوں کے ساتھ بما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال کا کے سبب جو کچھ ہوا وہ ان کے اعمال کے سبب ہوا، کے سبب کان یکسبون، ان کے جو کسب کرتے تھے من المعاصی، معاصی سے جلالین نے لکھا ہے۔ فرمایا معاشر الجن، اے جنات کی جماعت، والانس، اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آیا تمہاری طرف رسول تم میں سے یقصون علیکم، جو قصے بیان کرتا ہے، بیانات کرتا علیکم تم پر آیات، میری آیات، وانذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈرائے تم کو اس دن کے ملاقات سے۔ دیکھیے تفسیر عثمان نے لکھا ہے قیامت کے شیاطین اور ان کے اتباع کا کوئی عذر مسموع نہ ہوگا، یہ نشانی ہے قیامت، یا یوں کہیں کہ قیامت کے اندر جب قیامت کا ماحول بن جائے گا تو اس وقت شیاطین کی اور ان کے اتباع جو ہیں ان کا عذر مسموع نہ ہوگا، سنا نہیں جائے۔ یا معاشر الجن والانس قد الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں پہنچے تمہارے پاس رسول تم ہی میں کے، شغل سے معنی کرتے ہیں رسول منکم، جنات میں سے، یقصون علیکم، بیان کرتے ہیں تم پر آیاتی، میری آیات، وینذرونکم، اور ڈراتے ہیں تم کو لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تم کو میرے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، تو کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر، اپنے گناہ پر اقراری ہو گئے، انہم کانوا کافرین، پہلے تو انکار کر رہے تھے نا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، فرمایا وذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلها غافلون، ان لم یکن ربک مہلک القرى، نہیں تمہارا رب کے ہلاک کرے کسی گاؤں، یعنی گاؤں والوں، وَأَهْلُهَا غافلون، اور اس کے اہل غافل ہوں، یعنی انہیں اس طرح سے نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ بات کی اللہ ان پہ عذاب ڈال دے، ایسا اللہ نہیں کرے گا، اور یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ ہر جگہ پیغام بھیجتا ہے، پیغمبر بھیجتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ذبح کرتا ہے یا قتل کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا شہدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکہ دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور ظالموں نے گواہی دی، قائل ہو گئے اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تھے انکاری، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ بس اب اس کے کہ لم یکن ربک، نہیں تھا تمہارا رب مہلک القری، کے ہلاک کرے زمانے والوں کو اس وقت، بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اہل اس کے غافل، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، فرمایا ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ،
اور نہیں ہے رب تمہارا غافل بے پرواہ، غافل بے خبر، عما یعملون بے خبر نہیں ان کے کام سے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رب تمہارا غنی ہے بے پرواہ رحمت والا، یشاء یعذب یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہارے ساتھ لے جاؤ، یستخلف من بعدکم، اور نائب کے طور پہ لے آئے تمہارے بعد، ما یشاء اللہ، ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد سے چاہے نائب بنائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اور من ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور ذریت اور اولاد سے قوم آخرین دوسرے قوم کی۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جائے گا، لآتن وہ ضرور آنے والی ہے، یا وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کا ذکر۔ تھانوی صاحب نے یہی معنی کیا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی عاجز نہیں کر سکتے۔ قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے قوم اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنے مکان میں، اپنے طریقتکم، اپنے طریق پہ، یعنی کام کرتے رہو اپنی جگہ پر۔ اعملوا، عمل کرو، ما كنت على رسول، ما كنت على مكان، قال یا قوم اعملوا على مکانتکم، عمل کرو اپنے مکان پہ، اپنے طریق پہ، انی عامل سوف تعلمون، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے عاقبت کا گھر، انه لا يفلح الظالمون، یقیناً بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔